کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ صدر علی وقار، مشفق و مربی معلمین و معلمات، قرب و جوار سے تشریف لائے مہمانان گرامی، شاہین صفت سہیلیوں، آج کے اس پربہار موقع پر میرا عنوان خطاب ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے ملک بھارت کی آزادی کا 77واں جشن منا رہے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ آزادی کے صحیح مفہوم سے آج بھی ناواقف ہیں۔ آزادی کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس کے لیے لاٹھیاں کھائی، کالا پانی کی سزائیں جھیلی، تختہ دار پر چڑھنا گوارا کیا۔ وطن عزیز کے طول عرض میں سینکڑوں میدان جنگ خون سے سرخ ہوئے، ہزاروں علماء کرام کو آگ میں ڈال کر سزائیں موت دی گئی۔ معزز سامعین و سامعات، دراصل آج سے 250 برس قبل ہمارے ملک بھارت پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا اور 1750 عیسوی تک پورا ملک ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کا غلام بن چکا تھا۔ 1750 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز اس ملک میں تجارت کرنے نہیں بلکہ اسے غلام بنانے آئے ہیں، اس دیش کو لوٹنے آئے ہیں، لہذا ملک کے مختلف گوشوں میں اہل دانش کی آنکھیں کھلی اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا، احتجاج ہوئے، لوگ سڑکوں پر آئے تو انگریزوں نے انہیں مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب بڑا خطرناک ثابت ہونے لگا۔ پھر لوگوں نے خفیہ پلاننگ شروع کی، کچھ جماعتوں نے پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری کیا، جنگ و جدل کا دور چلا، پریشانیاں آئی، جان و مال کی قربانیاں پیش کی گئی، اس نتیجے میں بے شمار عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنی بیٹیاں باپ کے لاڈ و پیار سے محروم ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں مائیں اپنے جوان بیٹوں سے محروم ہو گئی۔ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، اگرچہ جہد مسلسل اور صحیح پیہم کے بعد ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی یکساں قربانیاں رنگ لائی اور 1851 عیسوی سے گزرتے ہوئے 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا۔ عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائے پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائے پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ سامعین و سامعات، بھارت کی تحریک میں جس طرح برادران وطن نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی۔ اگر تعصب کا عینک اتار کر دیکھا جائے تو خود بخود خون مسلم چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو تحریک شہیدان کی تاریخ پڑھیے، میدان بالاکوٹ کے سنگریزوں سے پوچھئے، وہ گواہ ہے۔ آزادی کے مت والے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، ان کے جانباز ساتھیوں کے خون سے ہمارا ہی سینہ لال ہوا ہے۔ شہیدین کی شہادت کے بعد پورے تحریک آزادی علماء صادق پور کے ہاتھوں میں آئی، اس تحریک کی آبیاری میں جان، مال، مکان اور جائیداد سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ہمیں یہ بھی کہنے دیا جائے، ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں اشفاق اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک مولانا محمد علی جوہر کو خراج عقیدت پیش نہ کیا جائے، جب تک ٹیپو سلطان جیسے جوہر مجاہد کا ذکر نہ ہو، کیونکہ آزادی کے مت والوں کو کتنی چٹانوں سے ٹکرانا پڑا تھا، کتنی پرکار خاوندیوں سے گزرنا پڑا تھا، یہ داستان طویل اور ناقابل بیان ہے۔ جس نے زبان کھولی اس کی زبان کاٹ لی گئی، جس نے قلم پکڑا اس کا سر قلم کر دیا گیا، جس نے چلنا چاہا اس کے پاؤں توڑ دیے گئے، جس نے اٹھنا چاہا اس کی کمر توڑ دی گئی، کتنوں کو پھانسی دی گئی، کتنوں کو عمر قید۔ سب گوارا ہے لیکن غلامی گوارا نہیں، اس لیے ہمیں کہنے میں حق بجانب ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارا حصہ دینی بھی ہے اور سیاسی بھی۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔